علم و آگہی کے سفر کے دوران انسان نے غاروں سے خلا تک اپنی جد و جہد میں کئی اسرار کھولے۔ دنیا سے بہت آگے کی ایک دنیا میٹا فزیکل بھی ہے، جہاں یہ سارا علم، ٹیکنالوجی اور عقل و فہم دھرا رہ جاتا ہے۔ یہ دنیا ایک حیرت کدہ ہے۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، جہاں نہ ہماری وجدانی صلاحیتیں کام آتی ہیں۔ آج ایسے ہی کچھ واقعات کا ذکر کریں گے اسی ویڈیو میں، جسے سن کر آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ بھیانک اور خوف میں مبتلا کرنے والی کوئی پکچر دیکھے یا کہیں بدصورت اور خوفناک گڑیا اس پر پہلی نظر پڑتے ہی اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس کرتا ہے، اور اس خوف کو نہ تو کوئی نام دے سکتا ہے اور نہ ہی اکثر اسے محض وہم اور نظر کا دھوکہ کہہ کر ٹال سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اکثر ایک دم اندھیرا ہو جانے سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، وہیں کچھ لوگ رات میں قبرستان سے گزرتے ہوئے ایک عجیب پرسراریت محسوس کرتے ہیں اور اپنے سامنے کسی مسخرے کو دیکھ کر ان کا دل دہل جاتا ہے۔ ان سب میں ایک چیز ایسی ہے جس سے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا ہے، اور وہ ہے ہم سب کا پسندیدہ روایتی کھلونا گڑیا، جن کی بے جان گھورتی ہوئی آنکھیں، مومی مسکراہٹ، چہرے کے مصنوعی تاثرات، ساکت پلکیں اور بس اوقات مخصوص طریقے سے حرکت دینے پر یا بیٹری کی وجہ سے بار بار چھپکتی آنکھیں فطری طور پر عجیب سی نظر آتی ہیں، مگر اس کے باوجود یہ ہمارے پلے ٹائم میں بہترین دوست کے طور پر شامل رہتی ہیں۔ انسان فطری طور پر تجسس پسند ہے، وہ ایسی پرسرار چیزوں کو کھوجنا، ان کے بارے میں جاننا بھی چاہتا ہے، مگر ان سے خوف زدہ بھی رہتا ہے۔ ایسے ہی خوف اور دہشت کی علامت بننے والی گڑیائیں میوزیم یا مندر میں شیشے کے کیس میں مخصوص منتر اور مقدس پانی کے چھینٹے دے کر مستقل طور پر بند کر دی گئی ہیں، تاکہ ان کی پرسرار شیطانی طاقتیں انسان کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ آج کے دور میں بھی یہ ڈولز دنیا میں پائی جانے والی سب سے زیادہ عصیب زدہ چیزوں میں سر فہرست سمجھی جاتی ہیں، اور ان میں جو گڑیا سب سے زیادہ خوف کی علامت سمجھی جاتی ہے اس کا نام رابرٹ گڑیا ہے۔ یہ ایک میوزیم میں محفوظ ہے، لیکن یہاں پہنچنے سے پہلے وہ اوٹو کی محبوب ساتھی تھی، جسے بچپن میں اس کے دادا نے بطور تحفہ دیا تھا، لیکن اس کے بعد ان کے گھر جا بجا پرسرار واقعات ہونے لگے۔ رکھے ہوئے گلدان اکثر ٹوٹ جاتے، کمروں میں توڑ پھوڑ معمول بن گئی، چیزیں اپنی جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنے لگی تھیں۔ یہ سب خود ہی ہو رہا تھا، گھر کا کوئی بھی فرد اس کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہا تھا۔ سب حیران اور خوف زدہ تھے۔ ایک دن اوٹو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کے گھر کو جس شخص نے خریدا، اس نے یہ گڑیا بھی اس کے حصے میں آئی۔ اس نے اس گڑیا کو اکثر ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتے ہوئے مشاہدہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مالی تباہی، کار حادثہ، پے در پہ ہونے والے نقصانات نے مالک مکان کو چونکا دیا۔ گھر آئے ہوئے مہمانوں نے بھی ایک پرسرار ہنسی اور قدموں کی آواز سنی اور وہ خوف زدہ ہو گئے۔ تب اس کے مکان کے مالک نے اس پرسرار گڑیا کو فلوریڈا کے میوزیم کے حوالے کر دیا۔ 1994 میں یہ گڑیا میوزیم میں پہنچ گئی، لیکن میوزیم میں آنے کے بعد کئی پرسرار واقعات رپورٹ ہوئے۔ بعد میں تسلیم کیا گیا کہ یہ گڑیا نہ صرف اپنی جگہ سے حرکت کرتی ہے، بلکہ یہ چہرے کے تاثرات اور گردن بھی گھما سکتی ہے۔ فلوریڈا کے اس میوزیم کا نام ایسٹ میٹیلو میوزیم ہے، جہاں پر گڑیا رابرٹ ڈول کے نام سے رکھی ہوئی ہے۔ اس کے مالک ایک مصور اور لکھاری تھا، جس کا نام رابرٹ اگینو اوٹو بتایا جاتا ہے۔ میوزیم میں اس گڑیا کی آمد کے بعد کئی واقعات پیش آئے، جن میں الیکٹرانک آلات کا بار بار جلنا یا خراب ہو جانا، اور بعض ایسے حادثات بھی رونما ہوئے جن میں جانیں بھی گئیں۔ رابرٹ کے بعد ہیرالڈ نامی گڑیا بھی خوف اور دہشت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ یہ ای بے پر فروخت ہونے والی پہلی گڑیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک چھوٹے بچے کی ملکیت تھی، جس کی موت کے بعد اہل خانہ نے گڑیا کی پرسرار حرکتوں کا مشاہدہ کیا۔ اکثر آدھی رات کو یہ چیخ کر رونے لگتی یا پھر دوڑنے لگتی۔ اس پر جب پادریوں سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے تصدیق کی اس گڑیا میں کچھ جادوئی طاقتیں موجود ہیں، اور یہ سب اسی طرح ہوتا رہے گا۔ اس پر مرحوم بچے کے خاندان نے خوف زدہ ہو کر یہ گڑیا فلوریڈا میں پوائنٹ ٹاؤن کی مارکیٹ میں فروخت کر دی۔ یکے بعد دیگرے اسے کئی لوگوں نے خریدا، مگر سبھی کا کہنا تھا کہ اس گڑیا کو خریدنے کے بعد کئی پرسرار واقعات سامنے آئے، جیسے ہلکی آوازیں سنائی دینا،
मुसलसल धीमी हरकत और देखते ही देखते इसके चेहरे के तासुरात में तब्दीली, ये सब किसी भी आम इंसान को खौफ में मुब्तला कर देने के लिए काफ़ी था। इसके अलावा ये जिस कमरे में मौजूद होती वहाँ जाते ही सर दर्द, कमर दर्द महसूस होता, जबकि घर के अफराद को जिस्म पर गैर वाज़ेह ज़ख्म भी लगे। इससे खौफज़दा होकर हर बार हर मालिक ने गुड़िया को पेश दिया। यह गुड़िया मुख्तलिफ लोगों के हाथों से होती हुई एंथोनी तक पहुँच गई, जिसका काम ही माफूकल फितरत अजसाम, असेब और जादू वगैरह से उलझना है। ये गुड़िया फिल वक़्त उसकी मलकियत है। अगर आप गूगल पर जाएंगे और इन गुड़ियाओं के नाम लिखेंगे तो ना सिर्फ इनकी तस्वीर देख सकते हैं बल्कि इनके बारे में मज़ीद मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप खौफज़दा नहीं और किसी ऐसे असीबी चक्कर से नहीं घबराते या अजीबो गरीब और मावराई ताकतों से डर नहीं लगता तो ये ज़रूर कीजिएगा।